السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس القرآن ڈے 6 رمضان المبارک 2022۔ رمضان المبارک چھٹے دن کا درس القرآن۔ آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوگا۔ Today's درس will start from the verse 31st of chapter 2 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے 34 تک شامل ہیں۔ Today's درس is consist on the verses 31 to 34 of Surah Al-Baqarah۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، and when thy Lord said to the angels, I am about to place a vicegerent in the earth, they said, wilt thou place therein such as will cause disorder in it, and shed blood, and we glorify thee with thy praise, and extol thy holiness. He answered, I know what you know not. In this verse, there are some explanations. The first one is that the angels did not object to God's purpose or claimed superiority over Adam. Their question was promoted by God's announcement of his plan to appoint a vicegerent. A vicegerent is needed when order has to be maintained and law enforced. The seeming objection of the angels meant that
there would be people on earth who would create disorder and shed blood. Man, having been endowed with great powers to do good and evil, the angel spoke of the darker side of his character, but God knew that he could rise to such moral heights as to become the mirror of divine attributes. To this bright side of his character, the words, I know what you know not refer. I know what you know not refer. Another thing to be explained that the question of the angels was not by way of finding fault with God's work, but by way of seeking greater knowledge of the nature and wisdom of the appointment. Another explanation is that Adam, who lived about 6,000 years ago, is popularly believed to be the first man created by God upon earth. This view, however, is not corroborated by the Quran. The world has passed through different cycles of creation and civilization, and Adam, the progenitor of the present human race, is only the first link in the present cycle and not the very first man in God's creation. Nations have risen and fallen. Civilizations civilizations have appeared and disappeared. Other Adam other Adams may have gone before our Adam. Other races may have lived and perished, and other cycles of civilization may have appeared and disappeared. Muhyiddin ibn Arabi, the great Muslim mystic, says that once he saw himself in a dream performing a circuit of the Kaaba. In the dream, a man who claimed to be one of his ancestors appeared before him. How long is it since you died? Asked Ibn Arabi. More than 40,000 years, the man replied. But this period is much more than what separates us from Adam, said Ibn Arabi. The man replied, of which Adam are you speaking? About the Adam who is nearest to you or of some other? Then I recollected, says Ibn Arabi, a saying of the Holy Prophet to the effect that God had brought into being no less than 100,000 Adams. And I said to myself, perhaps this man who claims to be an ancestor of mine was one of the previous Adams. Futuhat 2, page 607. It is not claimed that the race which lived before Adam was entirely swept away before he was born. Most probably, there had remained a small degenerated remnant of the old race, and Adam was one of them. God then selected him to be the progenitor of a new race and the precursor of a new civilization, created as it were out of the dead. He represented the dawn of a new era of life. As
Khalifa means a successor. It is clear that men had existed and lived on earth before Adam, whom he succeeded. And we cannot say whether the origin inhabitants of America, Australia, etc., are the progeny of this last Adam or of some other Adam gone before him. Much has been said about the place where Adam was born or where he was raised as a reformer. The popular view is that he was placed in paradise but was later expelled therefrom and put somewhere on the earth, but the words in the earth contradict this view and definitely show that Adam lives in the earth and it was on the earth that he was raised as a reformer. Most probably he was first made to live in Iraq but was later directed to move down to a neighboring land. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, and he taught Adam all the names. Then he put the of these objects of these names before the angels and said, "Tell me the names of these, if you are right." There are some notes here. First is all the names, about all the names. The word all used here does not imply absolute totality. It simply means all that was necessary. The Quran uses this word in this sense elsewhere also. The other thing is to explain about asma. Asma is plural of ism, which means name or attribute, a mark or a sign of a thing. Commentators differ as to what is here meant by the word asma or names. Some think that God taught Adam the names of different things and objects. Those are, that is, he taught him the principles of language. There is no doubt that man needed language in order to become civilized, and God must have taught Adam its principles. But the Quran indicates that there are asma, that means names or attributes, which man must learn for the perfection of his morals. They are referred to in chapter 7, verse 181. This shows that man cannot attain to divine knowledge without a correct conception and comprehension of God's attributes, and that they can be taught only by God. So it was necessary that God should have, in the very beginning, given Adam or man knowledge of his attributes so that he should know and recognize him and attain his nearness and should not drift away from him. According to the Quran, man differs from angels in that while the former can be an image or reflex of Al Asmaul Husna, that means all the perfect divine attributes. The latter represent only a few of them. Angels have no will of their own, but only passively perform the function
allotted to them by providence. On the other hand, man endowed with violation and free choice differs from angels in that he possesses capabilities which make him a perfect manifestation of all divine attributes. Briefly, the verse signifies that God first implant, implanted in Adam free will and the needful capacity for the comprehension of various divine attributes, and then gave him the knowledge of those attributes. Asma may also mean the qualities of the different things in nature. A man who to make use of the forces of nature, God endowed him with the capacity and power to know their qualities and properties. بِأَسْمَائِهِمْ, the pronoun hum, that means these, shows that the objects referred to here are not inanimate things. Inanimate things. For in Arabic, this form of pronoun is used only for rational beings. The meaning of the expression, therefore, would be that God granted to the angels a vision of the persons outstandingly righteous person from among the progeny of Adam, who were to become the manifestation of divine attributes in the future, and were then asked whether they themselves could manifest the divine attributes like them, to which they signified their inability. This is what is meant by the words, "Tell me the names of these," according to the present verse. Kalu Subhanaka, they said, Holy art thou, no knowledge have we except what thou hast taught us. Surely thou art the all knowing, the wise. Here is a question: why did the angels said these words? As the angels were conscious of their natural limitations, they frankly confessed that they were unable to reflect all God's attributes as man could do. That means they could reflect only such of his attributes as he, in his eternal wisdom, had granted them to the power to reflect. Qala, the Allah Almighty replied or said to Adam, O Adam, O Adam, tell them their names. And when he had told them their names, he said, Did I not say to you, I know the secrets of the heavens and of the earth, and I know what you reveal and what you hide. When
The angels confessed their inability to manifest in themselves all the divine attributes that Adam could manifest. The latter, in obedience to the divine will, manifested the different natural capabilities ingrained in him and revealed to the angels their extensive character. Thus Adam proved the necessity of the creation of a being who might secure from God the faculty of violation or the power of will by means which he might voluntarily choose the way of goodness or of evil, and might thereby reveal the glory and the greatness of God. In the next verse, now I'll go to the Urdu part of this verse. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 31 से 34 तक पर मुश्तमिल है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और ए इंसान तू उस वक्त को याद कर जब तेरे रब ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और इस पर उन्होंने कहा कि क्या तू उसमें ऐसे शख्स भी पैदा करेगा जो उसमें फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, और हम तो वो हैं जो तेरी हम्द के साथ साथ तेरी तस्बीह भी करते हैं और तुझ में सब बड़ाइयों के पाए जाने का इकरार करते हैं। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं यकीनन वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस आयत में कुछ बातें वजाहत तलब हैं। एक तो ये कि यहाँ फरिश्तों की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि अपने मज़ीद इल्म के लिए है, क्योंकि वो जानते थे कि फरिश्ते तो अल्लाह ताला की महज़ तस्बीह करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी अ, अ, इबादत में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इंसान जिसको ये इख्तियार होगा कि वो नेकी को इख्तियार करे या बुराई को इख्तियार करे, तो उसमें एक पहलू ये भी था कि जो तू पैदा करने के लिए का इरादा रखता है, उसमें तो ये बुराई का पहलू पहलू भी होगा। तो उसी का इजहार यहाँ किया कि अतजालु फीहा मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि क्या तू उसमें ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो उसमें ऐसे लोग पैदा करेगा जो उसमें फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसको जब उन फरिश्तों को के इस सवाल का जवाब दिया, काला इन्नी आलम मा ला तालमून, कि मैं यकीनन वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कि इंसान में अल्लाह ताला की सिफात को अपनाने की जो खसूसियात हैं वो तुम नहीं जानते, उन सिफात को अपनाकर वो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी तफसीर सगीर में इस पे नोट में फरमाते हैं कि ये जो मलाइका ने कहा कि तू ऐसा आदमी ज़मीन में पैदा करेगा जो फसाद करेगा और लोगों के खून बहाएगा, ये आदम पर अपनी बड़ाई के इजहार के लिए नहीं, ना खुदा ताला पर इतराज के लिए है, बल्कि खलीफा के लफ्ज से उन्होंने इस्तिदलाल किया है, क्योंकि खलीफा के माने होते हैं जो हाकिम का कायम मुकाम हो। बस जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि खलीफा की ज़रूरत तो तब होती है कि अगर ज़मीन पर ऐसे आदमी पैदा करने का इरादा होता जो आपस में लड़ भिड़ सकते हों और खून बहा सकते हों। बस फरिश्तों का यह फिक्रा कि अताजालु फीहा मैं युफसिदु फीहा, ना खुदा ताला पर एतराज है, ना आदम की कमजोरी साबित करने के लिए है, बल्कि बनी नौ इंसान में से बाज लोगों की कमजोरी पर दलालत करने के लिए है जिन पर आदम ने हुकूमत करनी थी।
وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم کو سب نام سکھائے. پھر جن کے وہ نام تھے ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم درست بات کہہ رہے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ. اس پہ بھی کچھ وضاحتی نوٹ ہیں. علامہ آدم الاسماء، اسم کے معنی اس میں ذات یعنی نام کے بھی ہوتے ہیں اور صفت کے بھی ہوتے ہیں. اس آیت میں اسماء سے مراد صفات الہیہ ہیں جن کا صحیح علم خدا تعالیٰ کے سکھانے سے ہی آ سکتا ہے. آدم چونکہ مذہب کے قیام اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کے وصال کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ انہیں اسماء الہیہ سکھائے جاتے تاکہ ان کی امت ان ناموں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو شناخت کرتی اور اس سے تعلق پیدا کرتی. اگر یہ نام نہ سکھائے جاتے تو ان کی امت کے ملحد اور بے دین ہونے کا خطرہ تھا. اس کے ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ انسانوں کے متمدن ہونے کی صورت میں ان کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زبان کے اصول سکھائے جن کے مطابق انہوں نے زبان کا علم جاری کیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان عربی تھی، کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس زبان کا علم دیا گیا تھا اس کی بنا مسمیات اور اسماء کے اتحاد پر تھی، یعنی ہر چیز کا نام اس کی خصوصیت کی بنا پر رکھا گیا تھا، نہ کہ بے تعلق. اور یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے کہ اس کے تمام اسماء مسمیات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا کہ اگر تم درست بات کہہ رہے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ، اس بارے میں نوٹ ہے کہ اگر تم درست بات کہہ رہے ہو، یہ ان کنتم صادقین کا ترجمہ ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں صدقنی فلانن، اے قال علی الصدق، یعنی اس نے جو بات کہی درست تھی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اور آپ کے جواب پر اس نے کہا صدقتا، یعنی آپ نے درست کہا. اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ آپ نے سچ بولا ہے. تیسری بات یا تیسرا نوٹ اس آیت پہ یہ ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ چونکہ ملائکہ کو آدم کے خلیفہ بنائے جانے پر اس لیے تعجب تھا کہ اس کے سبب سے خون ریزی اور فساد ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آئندہ پیدا ہونے والے کاملین کشفی طور پر دکھائے، خواہ وہ تقوی کے لحاظ سے کامل بننے والے تھے یا کفر کے لحاظ سے، اور پوچھا کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر ان کے نام بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم یا غضب کی صفات جس طرح ان لوگوں کے ذریعے ظاہر ہونے والی ہیں، کیا تم ان کی تفصیل دوسروں کو بتا سکتے ہو؟ دوسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں جو لوگ نیکی میں کامل ہونے والے تھے ان کے وجودوں کو ان کے سامنے کر کے پوچھا کہ کیا تم ان کی صفات اور خواص ظاہر کر سکتے ہو. اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ سفک دم کرنے والے یا فساد کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان نیک طبع اور شریف لوگوں سے ان کے دشمن جھگڑا کر کے خود لڑائی کی طرح ڈالیں گے. پس سفک دم کے دشمن مجرم ہوں گے، نہ کہ آدم یا اس سے کامل متبع. قالوا سبحانک، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جواب میں کہا سبحانک، کہ تو بے عیب ہے، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کسی قسم کا علم نہیں، یقیناً تو ہی کامل علم والا اور ہر قول و فعل میں حکمت کو مد نظر رکھنے والا ہے.
قالا، حضرت آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا، ان لوگوں کے نام بتا۔ پھر جب یعنی آدم نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہوں، اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اسے بھی جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ اسماء کن لوگوں کے تھے۔ تو اس آیت میں یہ وضاحت ہے کہ جب آدم نے جو چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی تھیں، ان کی صفات گنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ آدم مخلوقات پر کس طرح حکومت کر سکے گا جبکہ اس کو مخلوق کی خاصیات کا علم نہیں، لیکن اب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے اس کے اندر خاصیات عالم کے جاننے کا مادہ رکھا ہے، چنانچہ اس نے چیزوں کی خاصیات بیان کر دی ہیں جن سے ثابت ہو گیا کہ میرا علم صحیح تھا اور تمہارا غلط تھا۔ یہاں آدم کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا انسان تھا، اور عام لوگوں میں یہی مشہور ہے، جبکہ قرآن مجید اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے اس آدم کو ایک تو خلیفہ بنانے کا ذکر کیا ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں کسی اور کی جانشینی کرنے والا ہو۔ دوسرے یہ کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلا انسان یا پہلا آدم وہ 6000 سال قبل پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کی نسل آگے چلی، تو یہ صرف اس آدم کا ذکر ہے جو ہمارے دور کا آدم ہے۔ اس طرح کے بے شمار ادوار پہلے گزر چکے، پہلی قومیں بہت سی آ چکی، اور ان کے بعد ہمارا دور شروع ہوا جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عربی کی ایک روایت سے بھی ہوتا ہے، جس میں وہ ایک اپنے خواب کا بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران میں ایک شخص ان سے ملا، تو اس نے اس کی عمر پوچھی، تو اس نے بتایا کہ میں آدم کی اولاد ہوں۔ تو ابن عربی نے ان سے یہ وضاحت طلب کی کہ آپ کون سے آدم کی بات وہ اسے اس نے کہا کہ آپ اس سے کون سا آدم سمجھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں محی ابن عربی نے اپنے خواب کے ذکر میں اس آدمی سے ملاقات کی، تو اس نے یہ بتایا کہ میں 40,000 سال پہلے والے آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے یہ ذہن میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کئی آدم آئے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک آدم کا ذکر کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کئی آدم ہیں یہ کہاں آئے کہاں نہیں آئے،
कोई ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में या अमेरिका में कहीं भी कोई आदम कोई दावे से नहीं कह सकता कि वो किस आदम की औलाद हैं। तो लेकिन जिस आदम का जिक्र यहाँ मिलता है कि वो 6000 साल पहले आए थे, वो गालिबन इराक के इलाके में बयान किया जाता है कि आए हैं, और उनकी जुबान अरबी थी। और यहाँ जो नाम सिखाए गए हैं, ये भी उनकी तहजीब की तरफ जाने का इशारा करते हैं कि उनके लिए उनको इंसानों को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, उनको के लिए कवानीन मुकर्रर करने के लिए उन्हें एक ज़ुबान की ज़रूरत थी। तो उनकी तहज़ीब के लिए जो इब्तिदाई तौर पर अस्मा सिखाए गए या इब्तिदाई कानून सिखाए गए, उनको यहाँ अस्मा के तौर पे बयान किया गया है। तो उन अस्मा के ज़रिए उनकी तहज़ीब कायम होनी थी, और उन्होंने फिर इस दुनिया में अपने आप को रहने के काबिल ठहराना था। तो दूसरा ये भी ज़िक्र मिलता है कि ये वो आदम हैं जो पहले जन्नत में थे, और फिर बाज़ वजूहात की बिना पर उस इलाके से उन्हें हिजरत करना पड़ी और किसी और इलाके में जाना पड़ा, तो गोया वो उस जन्नत से निकाले गए। आमतौर पे ये जो तस्वर है कि जो उखरवी जन्नत है उससे निकाले गए, तो ये भी तस्वर दुरुस्त नहीं है। इसकी तफसीलात दूसरी जगह पे कुरान मजीद में मौजूद हैं। आज का दर्स इसी पे ख़त्म होता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।